کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات سامعین، آئیے عرض و معروض سے قبل رسول اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ اعظم مدنی تاجدار سرکار ابد قرار رسول ہاشمی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار، انی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم۔ یہ سن کر بے حد قلق ہوا کہ ان دنوں شہدائے اولیاء ملت، ناشر مسلک اعلی حضرت حضور لیاقت ملت حفظہ اللہ تعالی علیل چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آپ کو حضور خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستاں عطائے رسول حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے جلد از جلد شفا یا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی کچھ ایام پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے دائی اجل کو لبیک کہا، پھر آپ کی اہلیہ محترمہ اور شہزادے بیمار ہوئے۔ یہ دور آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ اللہ تعالی حضور لیاقت ملت کو صبر و شکیب کے ساتھ ثبات عطا فرمائے۔ ان تمام پریشان کن حالات کے باوجود بزرگوں کی مقدس یاد میں آپ محافل کا انعقاد کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بزرگان دین کے صدقے و طفیل دونوں جہاں میں امن و تسکین کی دولت فراہم کرے۔ آج کی یہ متبرک محفل ایسی شخصیت سے منسوب ہے جسے دنیا عطائے رسول خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستاں حضور غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضور لیاقت ملت کا عطا کردہ موضوع خطابت حضور غریب نواز کی بھارت آمد اور تبلیغ اسلام پر انشاءاللہ آج مختصر گفتگو ہوگی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں
کہ بر صغیر میں بالخصوص دین اسلام کی جو جلوہ ترازیاں، جلوہ آرائیاں نظر آ رہی ہیں، یہ صوفیان کرام اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کی جہد مسلسل، سعی فہم اور روحانی فیوز و برکات کے ناقابل فراموش حسین ثمرات و نتائج ہیں۔ ان ذوات مقدسہ نے اپنے اخلاقی، ایمانی اور روحانی اقدار سے کفر و شرک کا نہ صرف ایک قلعہ کما کیا بلکہ ہر چہر جانب اسلام کی روشنیاں بکھیر دیں۔ بلفظ دیگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان تقدس مآب محبوبان خدا نے گم گشتہ راہوں کے دلوں میں حلاوت ایمان کے پہلو با پہلو، خلوص للہیت، ذوق اتباع سنت، حب شہنشاہ رسالت، نور بصیرت اور وسعت فہم و فراست کی قندیلیں فروزہ کر دیں۔ ان پاک باز و باکمال ہستیوں میں عطائے مصطفیٰ خواجہ خواجگاں سیدنا معین الدین چشتی ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی انتہائی نمایاں اور ناقابل فراموش ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں پر آپ کا جو احسان عظیم ہے، یہ رہتی دنیا تک اسے بھلایا نہیں جا سکتا، نہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہ چندہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرنا اور اسے ہلکا بگوش اسلام بنانا کس قدر مشکل کام ہے۔ قربان جائیے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم الشان کارنامے پر کہ آپ نے چند ہزار یا چند لاکھ نہیں بلکہ 90 لاکھ ہندوؤں کو اپنی پاکیزگی اخلاق اور اپنے روحانی اقدار کا ایسا گرویدہ بنایا کہ وہ سب کے سب جوک در جوک شاداں و فرحاں کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائمی پرسکون صاحبہ میں آ گئے۔ یاد رہے کہ ان غیر مسلموں میں کثیر تعداد راجپوتوں کی رہی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ راجپوت قوم کے اندر کس قدر ضد اور ہردرمی کا بھوت سوار رہتا ہے، مگر یہ عطائے مصطفیٰ کی کھلی ہوئی کرامت رہی کہ ایسی ضدی اور ہردرم قوم بھی شرک و کفر کی گردن مروڑ کر آپ کے دستے حق پرست پر تائب ہو کر مسلمان ہو گئی۔ یہ کہا جائے تو قطعی بیجا نہ ہوگا کہ بر صغیر میں اسلام کی جو عطر بیزیاں پائی جاتی ہیں، یہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصی فیضان کرم کے بین اثرات ہیں۔ اگر اس وقت کے ہندوستان کا دلدوز تاریخی پس منظر کا مطالعہ کیا جائے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ حالات اس قدر ناگفتہ تھے جو صفحے کرتاس میں بکھیرے نہیں جا سکتے۔ ہندوستان میں چاروں طرف کفر و شرک کی گندی نالیاں بہہ رہی تھیں۔ انسان اپنے معبود حقیقی سے اکثر بیگانہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف ظلم و جور و جفا کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ قتل و غارت گری کا بازار ہر سو گرم تھا۔ اخلاقی قدریں سسک کر دم توڑ چکی تھیں۔ تہذیب رو رہی تھی۔ تمدن آہیں بھر رہا تھا۔ انسان انسانیت کا سبق بالکلیہ فراموش کر چکا تھا۔ انسان کے اندر حیوانیت و شیطنیت کا مکمل تسلط ہو چکا تھا۔ اگرچہ ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کے پے در پے حملوں کی بنیاد پر اسلامی لشکری قوت کا دبدبہ غیر مسلموں پر قائم ہو گیا تھا اور راجپوتوں کے کبر و غرور کا نشہ بہت حد تک کافور ہو چلا تھا، لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ سلطان محمود غزنوی کے بعد آنے والے فرما رواؤں کے اندر
ایسی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے مجھ سے اعلیٰ کے مقاصد کی تکمیل کا سبب بن سکیں۔ حضرات سامعین، وہ سارے کے سارے زیادہ سے زیادہ پنجاب تک ہی محدود تھے۔ اس پر مستظہر یہ کہ شہاب الدین غوری بھی راجپوتوں کے مقابلے میں شکست خوردہ ہو کر پست ہمت ہو چکا تھا۔ ان تمام کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان کے بیشتر راجا اپنے آپ کو شیر سمجھنے لگے اور نتیجتاً انہوں نے اپنی ریاستوں کو مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگے اور مسلمانوں پر نت نئے ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑتے رہے۔ ہندوستان کی صورتحال یکسر بگڑ گئی اور ہر سمت کفر و شرک کا غلغلہ سنائی دینے لگا۔ انسان شرک و کفر کی دلدل میں اس قدر دھسا ہوا تھا کہ شجر و حجر کی پرستش کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ جانوروں کے سامنے انسان سجدہ ریزی کرتا بلکہ جانوروں کی لیٹ کی بھی پوجا پاٹ کو باعث افتخار سمجھا کرتا تھا اور مدار خیر و نجات مانتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ ہر چہار جانب ظلمتیں ہی ظلمتیں تھی، تیرگی ہی تیرگی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دور دور تک کہیں بھی توحید و صداقت کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ صمد ایسے دل دوز، جانگسل، ہوش ربا، پرفتن، پرتشدد حالات بڑی شدت کے ساتھ ایسے مرد حق کے منتظر تھے کہ جو ہندوستان میں کفر و شرک کی چٹانوں کو پاش پاش کر دے، دلوں میں حقانیت و صداقت کی شمع فروزہ کر دے۔ رب کائنات کی رحمتیں جوش میں آئیں اور ہندوستان کا نصیبہ چمک اٹھا کہ اسے حضرت غریب نواز جیسا حق نگر، حق شناس، حق آگاہ ایسا مرد کامل ملا کہ جس نے آن کی آن میں اپنے روحانی اقدار سے کافروں، مشرکوں اور دیوی دیوتاؤں کے پرستاروں کو چاروں شانے چت کر کے ہر سمت اسلام کا بول بالا کر دیا۔ طاغوتی طاقتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، دل کو دہلا دینے والے حربے استعمال کیے، اور جب مرد حق کے سامنے ان کے سارے منصوبے تتر بتر ہو کر رہ گئے تو ظالموں نے جادوگروں کا سہارا لیا۔ ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو آپ کے مقابل لا کھڑا کیا۔ جادوگروں نے خوب اچھل کود کیے، خوب کرتب دکھائے، لیکن ان سب کو اپنی ہی منہ کی کھانا پڑی۔ بالآخر سب سے بڑے جادوگر جے پال کو کثیر مال و متاع کا لالچ دے کر آمادہ کیا گیا کہ وہ اپنے ساحرانہ کرتب سے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مریدین و متوسلین کو نیست و نابود کر دے، مگر اس پر بھی انہیں سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جے پال جو حضرت غریب نواز کو اپنے ساحرانہ شکنجے میں پھانس کر تباہ کرنے آیا تھا، نہ صرف یہ کہ اس کا سحر بے سور ثابت ہوا، اس کا جادو بے سور ثابت ہوا، بلکہ اس کا کفر کٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جے پال نہیں رہا بلکہ قیامت تک کے لیے عبداللہ بیابانی بن گیا۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جے پال اور اس کے دم چھلے پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر بڑی ڈینگیں مارتے اور دہاڑتے ہوئے یوں کہتے کہ معین الدین، ہم اپنے سحر کے کرشموں سے تمہیں چشم زدن میں ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دیں گے۔ ان جادوگروں کی دھمکیوں سے بیشتر نو مسلم مرعوب ہو کر حضور غریب نواز کی بارگاہ میں دہائی دینے لگے کہ حضور اب کیا ہوگا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ یہ لوگ تو ہندوستان کے نامور جادوگر ہیں، ان کی سحر انگیزیوں کی دھاک پورے ملک میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ اپنے جادو کے زور پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔
لوگوں میں بڑی بے چینیاں تھیں، سب کے سب بے حد گھبرائے ہوئے تھے۔ معاً حضرت نے فرمایا ذرہ برابر بھی متردد متفکر ہونے کی ضرورت نہیں، میں حصار کھینچ رہا ہوں، تم سب اسی حصار کے دائرے میں رہنا۔ ان جادوگروں کی سحر انگیزیاں حصار کے اندر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی۔ ہوا بھی ایسا ہی کہ ہزاروں کی تعداد میں زہریلے سانپ لہراتے ہوئے آتے اور آپ کے کھینچے ہوئے حصار کے باہر ہی سب کے سب دم توڑ دیتے۔ تو کبھی آگ کا سیلاب پورے آب و تاب کے ساتھ آتا اور آن کی آن میں ہزاروں درختوں کو جلا کر راکھ کر ڈالتا، مگر دائرہ حصار آگ کے انگاروں سے بالکل محفوظ و مامون رہتا۔ جے پال نے جب اپنے سارے کرشموں کی ناکامیاں دیکھی، اپنے کرتبوں کی ناکامیاں دیکھی، اپنی کوششوں کی ناکامیاں دیکھی، تو اپنے سحر کے ترکش کا آخری تیر چھوڑنے سے پہلے حضور غریب نواز کو للکارتے ہوئے کہنے لگا کہ معین الدین، اب سنبھل کر رہنا، اب میں ایسا کرتب دکھاؤں گا کہ تم قطعی طور پر نہ اپنے ساتھیوں کو بچا سکو گے اور نہ خود بچ پاؤ گے، انجام کار تمہیں اجمیر چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اتنا کہنے کے بعد غیظ و غضب سے لال پیلا ہو کر جے پال فضا میں پرواز کرنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ فضا سے اپنے سحر کا کرشمہ دکھاتا، اللہ کے ولی کو جلال آ گیا، غریب نواز کو جلال آ گیا، عطا رسول کو جلال آ گیا، اور آپ نے اپنے پیروں کی، اپنے مقدس پاؤں کی کھڑاؤں کو حکم دیا کہ جاؤ کبر و غرور کے نشے میں چور جے پال کی مرمت کرتے ہوئے نیچے اتار لاؤ۔ آپ کی کھڑاؤں ہوا کے دوش پر سوار ہو کر پرندوں کی طرح اڑی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر چند لمحوں کے بعد دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ جے پال کو آپ کی کھڑاؤں نے مارتے ہوئے حضور غریب نواز کے قدموں پر لا کر ڈال دیا۔ جے پال آپ کے کھڑاؤں کی ضرب کی تاب نہ لا سکا، ہانپتا کانپتا جا رہا تھا اور اس کے کبر و نخوت کی عمارت کی ایک ایک اینٹ گرتی جا رہی تھی۔ اب اسے سمجھنے میں قطعی تعامل نہ ہوا کہ ساحر کی سحر انگیزی اور ہے، درویش کی درویشی اور ہے، کفر کی تاریکی اور ہے، اسلام کی روشنی اور ہے، استدراج کا کمال اور ہے، کرامت کا جمال اور ہے، متبع شیطان کا حربہ اور ہے، مقرب رحمان کا جلوہ اور ہے، ضلالت کا فطور اور ہے، ولایت کا نور اور ہے، کذب و دغا کا شور اور ہے، صدق و صفا کا زور اور ہے، تقلید شیطانی اور ہے، اور تائید رحمانی اور ہے۔ بالآخر اس کی نگاہوں سے حجابات اٹھ گئے اور وہ بے ساختہ دیوانہ وار حضور غریب نواز کے قدموں پر سر رکھ کر للہیت و اخلاص کے ساتھ اسلام کے دامن کرم میں آ گیا۔ خزینۃ الاصفیاء کی پہلی جلد صفحہ 362 کے اندر مندرج ہے کہ حضور غریب نواز نے اس کا نام عبداللہ رکھا، اور اس نے قبول اسلام کے بعد اظہار تمنا یوں کی کہ حضور آپ دعا فرما دیجئے کہ میں امر ہو جاؤں، یعنی تا قیامت زندہ رہوں۔ چنانچہ حضور غریب نواز نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا فرمائی، بار الہ تیرے اس بندے کی تمنا تشنہ تکمیل نہ رہ جائے، تو اپنے بے پایہ فضل و کرم سے اس کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ ظاہر ہے دعا کرنے والی ذات مقرب بارگاہ الہی ہے، دعا کیوں کرنا باب اجابت سے ٹکراتی۔ آپ کے سامنے قبولیت دعا کا اثر رونما ہونے لگا، اور آپ نے اسے مژدہ جاں فضا سے یہ کہہ کر نوازا کہ جا تیری تمنا بقع نور بن گئی، تجھے دائمی زندگی مل گئی، مگر لوگوں کی نگاہوں سے تجھے مخفی رہنا ہوگا۔ حضرات سامعین، یہ بات بڑی مشہور اور زبان زد خاص و عام ہے
کہ جناب عبداللہ اجمیر مقدس کے کوہستان میں رہا کرتے ہیں، اور جب کوئی راہگیر گم گشتہ راہ ہو جاتا ہے تو اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور ہر شب جمعہ وہ حضرت غریب نواز کے مزار پر انوار پر حاضری سے شرف یاب ہوتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر انہیں عبداللہ بیابانی کہا جاتا ہے۔ ان واقعات سے بات بخوبی اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ جہاں کفر و سحر کے حربوں اور کرتبوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں اللہ کا ولی تو اللہ کا ولی ہے، اس کی کھڑاؤں وہ کار نمایاں انجام دیتی ہیں کہ جس کا تصور بھی طاغوتی عناصر نہیں کر سکتے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر محیر العقول کمالات کیسے نہیں درخشاں ہوتے، جبکہ آپ عطائے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بر صغیر کے مسلمانوں پر فضل و احسان ہے کہ آپ نے حضور غریب نواز کو ہندوستان کی ولایت و شہنشاہیت عطا کر کے ہمیں ایک نادر و نایاب تحفے سے شاد کام فرمایا کہ جن کے روحانی فیض و برکات سے ہم مالا مال ہو گئے، بلکہ یوں کہیں ہم کل بھی مالا مال تھے، آج بھی ہیں، صبح قیامت تک ہندوستان کا مسلمان حضور غریب نواز کی فیض و برکات سے مالا مال اور بہرہور رہے گا۔ سیر الاقطاب صفحہ 114 کے اندر مرقوم ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضور غریب نواز سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دل آویز اور جانواز مژدہ سنایا کہ معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے۔ تاریخ یہاں تک بتاتی ہے جب آپ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے، جو ہی آپ نے کہا السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا شیخ المشائخ یا قطب المشائخ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ معین الدین، ہم تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کرتے ہیں۔ ہندوستان میں کفر و ضلالت کا دورہ ہے، تیرے وجود مسعود سے کفر و شرک کی ظلمتیں چھٹ جائیں گی اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ یہ دل پذیر بشارت سنتے ہی حضور غریب نواز کے دل کی کیفیات بدل گئیں، آپ کے اندر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور فرحت و بشاشت کی لہریں رواں ہو گئیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ فکر بھی لاحق ہوئی کہ آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کیسے کیا جائے۔ شہر اجمیر کہاں ہے، مدینہ سے اس کی مسافت کتنی ہے، وہاں تک پہنچنے کی ترکیب کیا ہوگی اور راستوں کی شناخت کیسے ہوگی۔ اسی اثنا میں ناگہاں آپ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ پھر کیا تھا، تقدیر مسکرا اٹھی۔ گنبد خضرا کے مکی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم خواب میں جہاں اپنی زیارت سے بہرور فرمایا، وہیں آپ نے ایک ہی نظر میں غریب نواز کو شرق سے غرب تک تمام راہیں دکھا دیں، یہاں تک کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے شہر اجمیر ہی نہیں بلکہ اس کے قلعے اور پہاڑ سب کے سب مکمل طور پر عیاں ہو گئے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہونے کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فوری
طور پر تعامل کرتے ہوئے آپ نے 40 اولیاء کاملین کے پرنور وفد کے ساتھ 40 اولیاء کاملین کے نورانی قافلے کے ساتھ ہندوستان کے لیے رخت سفر باندھا۔ یاد ہے سامعین، فوائد السالکین، دلیل العارفین، مونس الارواح اور خزینۃ الاصفیاء جیسی معتبر کتابوں کے اندر یہ باتیں مرقوم ہیں کہ حضور غریب نواز علیہ رحمہ نے مدینہ منورہ سے ہندوستان تک پہنچنے میں مختلف بلاد و امصار کی سیر و سیاحت کی اور اپنے فیض و برکات کے گوہر گرامایا خوب لٹاتے رہے۔ خصوصیت کے ساتھ اثناء سفر آپ نے بغداد، بخارا، سمرقند، سبزوار، بلخ وغیرہ شہروں کو اپنے قدوم میں منت لزوم سے سرفراز فرمایا۔ پھر آپ کا عروج مسعود لاہور میں ہوا۔ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آپ نے لاہور میں حضرت ابو الحسن علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انوار پر نہ صرف یہ کہ حاضری دی بلکہ آپ نے وہاں کئی ایام تک چلہ کشی بھی فرمائی اور حضور داتا صاحب کے فیض و برکات سے بہرور ہوئے۔ وہ مقدس حجرہ جہاں آپ نے چلہ کشی کی تھی آج بھی مرجع خاص و عام ہے، اور روانگی کے وقت آپ نے حضرت داتا صاحب کی عظمت شان میں جو شعر کہا تھا وہ شعر آج بھی مزار پاک پر کندہ ہے۔ آپ نے یوں فرمایا تھا: گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ حضرات سامعین، لاہور سے ہوتے ہوئے آپ دلی پہنچے، پھر وہاں اجمیر مقدس کو اپنے تبلیغی مشن کا دائمی مسکن بنایا۔ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح حضور غریب نواز نے اجمیر مقدس میں جلوہ افروز ہو کر پورے ہندوستان میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ کے دست حق پرست پر 90 لاکھ غیر مسلموں نے قبول اسلام کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت سامعین، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اب میں اپنے مختصر خطاب کو سمیٹ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کشتی امت مسلمہ کے خیونہار عطا مصطفیٰ خواجہ خواجگاں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 رجب 633 ہجری 16 مارچ 1226 عیسوی کو دائی اجل کو لبیک کہا۔ لاکھوں لوگوں نے اس وقت اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی مقدس پیشانی پر ایک غیبی عبارت مرقوم تھی، لکھی ہوئی تھی: ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی یہ اللہ کا دوست ہے اور یہ اللہ کی محبت میں واصل الی الحق ہو گیا۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شوکت اقتدار اور آپ کی شان محبوبیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ دنیا بھر سے زائرین، جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، آپ کی بارگاہ فیض میں کل بھی حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے اور صبح قیامت تک آپ کے آستانہ عالیہ میں اپنی جبین نیاز خم کرتے رہیں گے۔ آپ کی عقیدت و محبت کی شمع اپنوں اور بیگانوں کے دلوں میں یوں ہی روشن رہے گی۔ تبھی تو ہندوستان کا انگریز فرما روا نے ہندوستان چھوڑتے ہوئے یہ کہہ گیا اور حق کہہ گیا کہ I saw a grave governing the hearts of the people، یعنی ہندوستان میں نے ایک قبر دیکھی جو لوگوں کے دلوں میں حکومت کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضور
غریب نواز کے فیض و برکات سے تا دم حیات مالا مال فرمائے۔ اب آئیے معمول کے مطابق جیسا کہ میرا طریقہ ہے میں اخیر میں اشعار پیش کرتا ہوں، آپ آئیے اور سماعت فرمائیے۔ یہ بالکل تازہ ترین اشعار ہیں۔ ویسے میں نے حضور غریب نواز کی شان میں کئی ایک منقبتیں کہی ہیں، مگر یہ منقبت بالکل تازہ ترین ہے۔ اسے میں نے دو روز قبل یہ اشعار میں نے کہے ہیں، آپ بھی سماعت فرمائیں۔ لب و لہجہ آسان ہے، عرض کیا ہے ذی اثر مقتدر شاہ ہندوستان، ذی اثر مقتدر شاہ ہندوستان، بے کسوں کا سہارا ہے اجمیر میں، جس کو کہتے ہیں ہم خواجہ خواجگاں، جس کو کہتے ہیں ہم خواجہ خواجگاں، وہ نبی کا نواسا ہے اجمیر میں۔ شعر سماعت فرمائیں۔ جس کو کہتی ہے دنیا عطائے رسول، جس کو کہتی ہے دنیا عطائے رسول، ہو گئے اس کے اندر فضائل حلول، جس سے وابستہ ہے دل کا امن و امان، جس سے وابستہ ہے دل کا امن و امان، وہ غریبوں کا ماوا ہے اجمیر میں، وہ غریبوں کا ماوا ہے اجمیر میں۔ اور یہ شعر بھی آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ ہند میں شر کی چھائی تھی کالی گھٹا، ہند میں شر کی چھائی تھی کالی گھٹا، ہر طرف کرب کی چل رہی تھی ہوا، جس کی آمد سے رحمت ہوئی ذوفشاں، جس کی آمد سے رحمت ہوئی ذوفشاں، خیر کا وہ اجالا ہے اجمیر میں، خیر کا وہ اجالا ہے اجمیر میں۔ اور یہ حقیقت کا عکاس شعر دیکھیں، آپ 100% اس شعر سے متفق ہوں گے۔ عرض کیا ہے، چاہے کوئی ہو کیسا ہو سائل مگر، چاہے کوئی ہو کیسا ہو سائل مگر، اس کو منہ مانگی ملتی ہے شام و سحر، اس کو منہ مانگی ملتی ہے شام و سحر، ارے غم کے ماروں کو کرتا ہے جو شادماں، چارہ گر ایسا خواجہ ہے اجمیر میں، چارہ گر ایسا خواجہ ہے اجمیر میں، چارہ گر ایسا خواجہ ہے اجمیر میں۔ اور یہ شعر بھی آپ کی سماعت کے حوالے جناب عرض کیا ہے کہ جس کے روحانی اقدار کے سامنے، جس کے روحانی اقدار کے سامنے شعبدہ بازو ساحر سبھی دب گئے، جس پہ قربان ہے عزم کا آسماں، جس پہ قربان ہے عزم کا آسماں، ارے فتح کا وہ ہمالا ہے اجمیر میں، فتح کا وہ ہمالا ہے اجمیر میں۔ اب یہ آخری شعر، مضطرب کیوں ہو خواجہ کے اے عاشقو، مضطرب کیوں ہو خواجہ کی اے عاشقو، کام کی بات ہے غور سے تم سنو، کہہ رہا ہے یہ حقانیت کا، کہہ رہا ہے یہ حقانیت کا سما، کہہ رہا ہے یہ حقانیت کا سما، ارے خلد کا سیدھا رستہ ہے اجمیر میں، خلد کا سیدھا رستہ ہے اجمیر میں۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں کہ ہر طرف خلق و الفت کی ہے روشنی، ہر طرف خلق و الفت کی ہے روشنی، اور پھیلی ہے فرحت کی تابندگی، اور پھیلی ہے فرحت کی تابندگی، اور پھیلی ہے فرحت کی تابندگی، جس کا جلوہ فگن در ہے جنت نشاں، جس کا جلوہ فگن در ہے جنت نشاں، قدسی وہ شان والا ہے اجمیر میں، قدسی وہ شان والا ہے اجمیر میں، ذی اثر مقتدر شاہ ہندوستان، بے کسوں کا سہارا ہے اجمیر میں، جس کو کہتے ہیں ہم خواجہ خواجگاں، وہ نبی کا نواسا ہے اجمیر میں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔